فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ ادھر سے بند کیا کہ بھی چل رہا ہے؟ جی جب مجھے انمیوٹ کریں گے تو میں ادھر سے کھول دوں گی. جی مجھے زوم پہ انمیوٹ کیجیے پلیز. آپ اپنا کھلا ہی رکھیں جیسے کھلا ہوا تھا ابھی تک. جی الحمدللہ. نوشین آپ جس آئی ڈی سے کر رہے تو انہیں کہ مجھے انمیوٹ کریں. اب ان کو میری آواز نہیں جا رہی. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکلنا اور اللہ کے پیارے بندے کے بارے میں جاننا یہ ہم سب کو کتنا ایمان دیتا ہے. مل رہا ایمان؟ اس وقت گھر میں ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے؟ بستر پہ ہوتے اور بچوں کو کہہ رہے ہوتے کہ ناشتہ کر لو. ویکینڈ ہمارے عموماً بڑے ہی ان پروڈکٹیو ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گائیڈ لائن دیتے ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے نہیں تمہیں سکھانا، میں نے نہیں تمہیں بتانا؟ نہیں. تو جتنی چاہ جتنی راہ اللہ اتنے رستے کھولتا ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے جو تقاضے پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ آ رہے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں نا تقاضا کیا ہوتا ہے، جو پھر وہ کہتے ہیں نا کسی کے پیسے دینے ہیں تو تقاضا کرنے آ جائے گا تو کیا ہوگا. تو اللہ کرے کہ اس علم کے تقاضوں کو نبھانے والے بنے. آج ہم بہت ہی پیارے ٹاپک سے شروع کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم، یعنی جو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس میں اور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں کیا مماثلت ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سیرت ابراہیمی اور اس کے تقاضے. ہم اس میں سے 5 تقاضے دیکھ چکے جو توحید، رسالہ، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان اور آخرت پر ایمان سے گزرا. آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید وہ تو ہم کافی حد تک جان چکے. انہوں نے جو کلمہ شہادت پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ کی جو گواہی دی تھی، اس کا کیا تقاضا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے بھی جو عہد کرتے ہیں وہ، اور جو دنیا میں آنے کے بعد ہمارے کان میں ایک اذان دلوا کر جو عہد کروایا جاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہے. اور ہر عہد میں ذمہ داری ہے. آپ جو ذمہ داری لیتے ہیں اس میں جواب دہی ہوتی ہے. آپ کو کسی کی چابی دے دی جائے، کسی کے گھر کی چابی، گاڑی کی چابی، سیل فون پکڑا دیا جائے تو کیا ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ شروع ہوتی ہے؟ جان پہ بن جاتی ہے. ذمہ داریوں کا احساس تو بندے کو سونے نہیں دیتا، جاگنے سے بھی پیچھے کر دیتا ہے. تو جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا جیسے بے خبری میں کوئی نکاح کے 2 بول پڑھ دے اور اس کے بعد کہ میں تو ایسے ہی پڑھے تھے. کوئی کہ چلو جاؤ اب تمہیں اس گھر چھوڑ کر آتے ہو، کہتی میں کیوں جاؤں؟ آپ کہتے ہیں یہ آپ کا شوہر ہے، آپ نے اس کو خوش کرنا ہے، اس کی اللہ کی رضا کے لیے بات ماننی ہے. وہ کہتی میں تو نہیں کرتی. بھئی تم نے تو 2 بول پڑھے. اچھا 2 بولوں کا یہ مطلب تھا؟ وہ تو میں سمجھی کہ اس لیے بڑے تھے کہ مجھے شادی کا خوبصورت جوڑا ملے. اچھا ہماری بچیوں کے ہاں شادی کا موسٹلی تصور کیا ہے؟ اچھے کپڑے، اچھے کھانے. آج کی بچی نہیں، یعنی ہر معاشرے کی، یہاں اس سے مراد یہاں کی بچیاں نہیں بلکہ پاکستان اور انڈیا میں مجھے نہیں پتا کیا حالات ہیں، لیکن اوور آل دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس وقت شادی کلچر جو ہے، کون ہے جو ان کو شادی سے پہلے شادی کے لیکچر سنواتا ہے؟
اور ان کو اچھی بیوی بننا سکھاتا ہے یا بیٹوں کو اچھا شوہر بننا سکھاتا ہے. ہمارے لیے تو شادی ایک فن اور اچھے کپڑے پہننے کا ذریعہ ہی بنتی گئی، لیکن یہ ذمہ داری ہے. سب جانتے ہیں ایک ان میرڈ بچی کی زندگی اور ایک شادی شدہ زندگی کتنا فرق ہے. برا نہیں ہوتا لیکن فرق تو ہوتا ہے. تو لا الہ الا اللہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا، یہ دو مختلف سٹیٹس ہیں. جیسے وہ کبھی فارمز میں لکھا ہوتا ہے نا، آپ کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے، میرڈ، ان میرڈ، ڈیورسڈ، سنگل، ہے نا. لکھیے جب آپ نے میں نے کلمہ پڑھا یا جس کے کان میں کلمہ بچپن سے پڑھتا گیا، اس کا سٹیٹس ذمہ دارانہ سٹیٹس ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام توحید کے اس نور پہ تھے جس کو نور فطرہ کہتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ. لیکن گھر کا ماحول سازگار نہیں تھا. پیچھے سنتے آ رہے ہیں بار بار، جو نیا لیکچر کو سن رہے آج کا ہی صرف باقی نہیں سنے تو ان کو باقی بھی لیکچر سننے کو مل جائیں گے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا. آپ میں اس کو اپنی زبان میں ایسے سمجھتے ہیں کیونکہ عورتیں ہیں تو عورتوں والی باتیں سمجھ آتی ہیں. ہمیں شادی ہو گئی ایسے سسرال میں جن سے ذہن نہیں ملتا. کیا زندگی ہوگی، کیا جیرن زندگی. نماز روزے کا پتہ ہی نہیں، شرک بدعت حلال حرام یہ تو ٹرمز ہی نہیں ہیں. ذرا دیکھیے ایسی عورتیں اور ایسی لڑکیاں روز جیتی ہیں روز مرتی ہیں. بڑے خوش وقت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی شادیاں بڑے موافق گھرانوں میں ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام ایک بچے تھے لیکن اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. اپنے لفظوں میں کہہ لیں کہ اچھے گھر میں نہیں پیدا ہوئے. اللہ کے حکم سے تھا، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتی ہوں. اللہ نے ہر ایک کو مختلف بنایا. یاد رکھیے دنیا مختلف ہے. سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو دنیا کیسے چلے گی؟ دنیا کے معاملات نہیں چل پاتے. تو بہرحال باپ بھی بت پرست تھا اور بت فروش بھی تھا اور بتوں کا پجاری تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں بھی اپنی وہ چمک دمک نہیں چھوڑی. ذرا سا ایک مثال لیجیے، اللہ نے دل میں ڈال دی. آپ اصلی زیور پہنتے ہیں، گولڈ جس کو کہتے ہیں، اور ایک نقلی ہوتا ہے. دونوں کا ذرا فرق لکھیے. بریکٹ اپنے نوٹس میں ایک کالم بنا لیں، ریئل گولڈ یا ریئل جیولری، ریئل گولڈ، اور دوسرا امیٹیشن. دونوں میں پہلا بڑا فرق جو ہم سب کو بغیر کہے بھی پتہ ہے کہ گولڈ کی جیولری مہنگی ہوگی اور امیٹیشن سستی ہوگی، لکھ لیں. نمبر 2 یہ ہے کہ سونا لے کر اس کی حفاظت کی بہت فکر ہوگی. آرٹیفیشل لی ہوئی کوئی نہیں، کہیں پڑا بھی رہ گیا واش روم میں، اگر وضو کرتے ہوئے ایک رنگ پڑی بھی رہ گئی تو اٹس اوکے، حفاظت کم ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ استعمال کرتے ہیں جب زیادہ تو گولڈ کو زیادہ فرق نہیں پڑتا. خواتین نے چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، کبھی رنگ پہنی ہوتی ہے، وہ بعد میں برش ماریں گی صاف ستھری ہو جائے گی. اس کے برعکس امیٹیشن جیولری چاہے وہ کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، اور جتنی مہنگی ہوگی اتنی حساس ہوگی، کیونکہ وہ جو مہنگی جیولریز خریدتے ہیں وہ برتن نہیں دھوتے، وہ بس کہیں پارٹی میں جا کر پہنتے ہیں اور اتار دیتے ہیں. تو کثرت استعمال سے سونے کی چیز زیادہ نقصان نہیں اس کو ہوگا بلکہ اور نکھرے گی. اس کے برعکس دوسری طرف آپ سب جانتے ہیں پانی ہوگا اوپر اتر جائے گا، گولڈ پلیٹڈ ہی کیوں نہ پانی اتر جاتا ہے. اب اس کو لائیے، جس طرح سونے کا اور نقلی زیور کا فرق ہوتا ہے نا، اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے یا اس کلمے کی گواہی دینے والوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ ریئل کلمہ پڑھتے ہیں، کہ ریئل گولڈ جیسی گولڈ جس کو کہتے ہیں امیٹیشن، وہ سونے سے ذرا تھوڑی ہی سستی ہوتی ہے چیز، لیکن وہ سونے سے بھی خوبصورت لگتی ہے. کبھی کبھی پتہ ہی نہیں چلتا، کھلی آنکھ سے آپ جیسے میرے جیسے کو تو پتہ ہی نہ لگے. شادیوں میں لوگ زیور وہ بنا کر اصلی رکھ دیتے ہیں لاکروں میں اور نقلی پہنا کے دلہن کو لے کر جاتے ہیں کہ چور نہ آ جائیں رستے میں. مجھے کس نے بتایا، مجھے آج تک نہیں بات بھولتی، کہ ریئل گولڈ کا سیٹ بنایا وہ کتنے 16 لاکھ کا کتنے کا بنا ہوگا.
اور اسی کا سیم 1 لاکھ روپیہ دے کے سیم ڈیزائن اسی جیولر سے کہا آپ نقلی بھی بنا دو. بھئی کیوں؟ کہنے لگے وہ برات جانی ہے، رات کو آئیں گے، یہ ہوگا، تو دیں گے اصلی کہ ہاں ہم اصلی دے رہے ہیں، لیکن پہنائیں گے نقلی. تو میں نے کہا دنیا میں اس سے بھی بڑا دھوکے کا بیپار ہے. آپ بنائی نقلی دیں، بڑے زیور بنائی نقلی دیں، پہنا دیں، جہاں بھی پہنے گی پھر آپ ساتھ گن مین لے کے جائیں گے. لیکن آپ دیکھ لیجئے تو اصلی نقلی کلمے کا فرق ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اصلی مومن تھے، ان کا کلمہ سونے جیسا تھا، آرٹیفیشل نہیں تھا. اس لیے برے سے برے ماحول کی تپش نے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں رف اینڈ ٹف ماحول نے، ان کے ایمان کی چمک کو کم نہیں کیا. اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، قوم نے نہ مانا. کیا ہوا سنیے، آیتیں لکھیں گے سورۃ شورى 75-77 تک. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جن کو تم انتم و آباؤکم الاقدمون، اور تمہارے باپ دادا پوچھتے ہو، یعنی تم اور تمہارے باپ دادا جن کو پوچھتے ہو، فإنہم عدو لی، وہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے جو تمام جہانوں کا رب ہے. کتنا یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کلمے پہ، لا الہ الا اللہ پہ. بلکہ آپ سورۃ ممتحنہ تک جاتے ہیں نا تو وہاں کچھ اور تفصیل بھی ہے. آپ نے آگے بڑھ کر اپنے سارے ایسے خاندان اور برادری کے لوگوں سے جو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، جو مشرک تھے، عداوت اور نفرت اور بیزارگی کا اظہار کر دیا، بائیکاٹ کر دیا. آج کی زبان میں آج ہم غلط چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑ پاتے، کیونکہ اپنا فیملی، اپنی فیملی، اپنا خاندان. لیکن مشرکین سے گھل مل کر ان کے طور طریقوں کو اپنانا بندے کے اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، برملا اظہار کر دیا اور صرف ایک اللہ کے واحد ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا پرچار کر دیا. اور سب سے بڑی بات، ایک جملہ لکھ لیں کہ آپس میں دوستی اور محبت کا معیار توحید باری تعالیٰ، اس کو لکھ لیں. آیتیں لیجئے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ. ہمیں یہ جملہ بولنے میں 20 سال لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، خاندان ہے، برادری ہے، سسرال ہے، پہلے اپنے سسرالوں سے ڈرتے ہیں، پھر بچوں کے سسرالوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. امیجن کیجئے کتنا واضح دو ٹوک جملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم. صبر ہی نہیں ہے، یعنی تسلی نہیں ہو رہی کہ اب اور ہی کہہ دیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بیزار ہیں، بری ہیں، بائیکاٹ، اور ہم تمہارے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ. اس وقت تک ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی ہے. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا وہ طرز عمل جو حق توحید ادا کر دیتا ہے. ہم بون مسلم ہیں، ہم یہ جملہ نہیں بول سکتے. ہم جا کے ایک عمرہ اور کرائیں گے، ہر سال حج پہ جانے کے لیے ہم روئیں گے، بکرا ایک نہیں 6 قربانیاں کر دیں گے. الحمدللہ یہ بھی وہی کرے گا جس کے لیے اللہ آسان کرے. لیکن ہم اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کے تقاضے نبھانے میں دو ٹوک نہیں ہوتے. اور خاص طور پہ جب مقابلے پہ خاندان ہو، برادری ہو، رسم و رواج ہوں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو شہادت لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم سجھا دیا. اسی لیے پھر ان کے اس عمل کو کلمتم باقیتن کہا. ہم کہتے ہیں یہ تو رشتے توڑنے والی بات ہے، خاندان ٹوٹ جائے گا، پھوٹ پڑ جائے گی، پواڑا پڑ جائے گا. اللہ کہتا ہے کلمتم باقیہ. مجھے جو سمجھ آئے نا تھوڑا بہت پڑھنے اور پڑھانے سے، وہ یہی سمجھ آئے کہ اللہ کو ہم سے مطلوب ہی ہے. نماز روزہ تو اس کی پریکٹس ہے
کہ کبھی نماز میں کھڑے اور کوئی بچہ پیچھے آ گیا، مہمان آ گیا تو ہلنا نہیں، نماز پڑھ رہے ہو۔ روزہ رکھ کے یہ سکھا دیا کہ حرام سامنے آئے گا تو تم نے انکار کرنا ہے۔ ہمیں جو سبق سکھایا جاتا ہے اس کا آخری جس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سارا معاشرہ غلط چیز کی طرف رغبت دینے والا، یا ان میں سے کوئی ایک آپ کا پیارا، اور جب آپ کا کوئی پیارا یہ دعوت دے تو مشکل سے اور مشکل ہے، اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں ہم سے ہوتا۔ ہم ایک نہیں 4 دفعہ قرآن پورا پڑھ لیتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم سے مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ تو لکھے لا کی تلوار سے جب تک سارے الہوں کا سر قلم نہ کر دیں الا اللہ سمجھ نہیں آتا۔ ہماری آدھی زندگی تو صرف لا الہ پہ جاتی ہے، الا اللہ کا موقع آتا ہے تو ہمارے گوڈے گٹے رہ چکے ہوتے ہیں، پھر ہم بستروں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ ایمان جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اوپر سے لپا پوتی کر دیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھ دیں گے، اچھا جی یہ رسم کرتے ہیں، یہ فلاں مسلمان ہو گیا۔ ایمان بڑی خوبصورت چیز ہے۔ آپ کسی زمین میں پودے کے لگنے سے ایمان کو شروع کریں گے اور وہ پھل بننے تک اگر آپ کو نہ ملے تو بات نہ بنے۔ تو ایمان کی درستگی سب سے پہلے مطلوب ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کچھ لوگوں کے لیے اللہ پر ایمان لانا بس ایک تھیوریٹیکل بات ہے، وہ کیسے پڑھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کیسے کرتے، وہ کیا کرتے۔ کسی کا سوال تھا میرے پاس، کسی کے جنازے کے بارے میں پریشان ہے، پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، 1 بار پڑھنا ہے 2 بار پڑھنا ہے، کیا کریں وہ کریں۔ اللہ کے بندو، تم اتنے جمع تفریقوں میں پڑھتے ہو، یہ بتاؤ فجر ظہر عصر بھی پڑھی کہ نہیں جس دن جنازے کی نماز پڑھنی تھی؟ عید آتی ہے، ہر سال جھگڑے نہیں پڑتے کئی ملکوں میں، آج چاند دکھا کہ نہیں دکھا، عید کی نماز پڑھے نہ پڑھے، بھائی نفل نماز ہے تو فجر پڑھی تھی آپ نے۔ یعنی ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے لکھیے یہ چند جملے آپ کو فائدہ دیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا ایک تھیوریٹیکل پیپر ہے، جیسے آپ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے پیپرز ہوتے ہیں نا، تو آپ تھیوریٹیکلی اس میں پاس ہو جاتے ہیں۔ موسٹلی پیپر ہمارا جو فرسٹ ہاف ہوتا ہے وہ 25 نمبر کا ہوتا ہے نا پارے کے ٹیسٹوں کا، کچھ کے 25 میں سے 25 آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اسائنمنٹ ہوتی ہے ایک پارے کی پوری، 100 میں سے 100 بھی آ جائیں گے، لیکن جب عملی پیپر آتے ہیں تو اس میں ہم ہار جاتے ہیں۔ شوہر سے معاملہ بگڑا، سسرال سے بگڑا، بہن بھائیوں سے بگڑا، وہاں ہم بدک چکے ہوتے ہیں۔ تو کچھ کے لیے تو اللہ سے بات کرنا ایک عمل کا نقطہ نہیں بلکہ کتابی باتیں، اور کچھ کے لیے اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کے اندر بندہ اتنا محب ہوتا ہے، ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے جس دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے وہ دن کیسا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی سکھا کے رکھے کہ اللہ میری زندگی کا وہ دن سب سے خوبصورت دن بنانا جس دن تیرے سے میری ملاقات ہو۔ جیسے دلہن کو شادی کے دن سر سے پاؤں تک سجا دیتے ہیں نا کہ یہ اپنے شوہر سے ملے گی، وہ اس کو دیکھے گا، یہ خوش ہوگی، وہ خوش ہوگا۔ آپ جس سے جتنا پیار کرتے ہیں نا آپ اس کے لیے زیادہ اتنا سج کے جاتے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں، اور جہاں خوشی نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں چھوڑو میں کیوں اپنے آپ کو بوجھل کروں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری ہے لا الہ الا اللہ۔ جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے نا دنیا میں، وہ تو ہر بات پہ اچھلتے کودتے آ جاتے ہیں، پہلے سے تیار تھے، ٹوکریاں بھی تیار، بیگز بھی تیار۔ اور جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی ان کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کا کوئی تقاضا آتا ہے نا تو وہ فرار جاتے ہیں، نہیں ہم سے تو نہیں ہوتا، آج کل تو نہیں ہوتا، اب تو نہیں ہوتا، صبح میں نہیں ہوتا، شام میں نہیں ہوتا، رات میں نہیں ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ کی ذات کیسی ہے وہ نہیں سمجھ آتی، لیس کمثلہ شیء، لیکن اس کی صفات کی سمجھ آتی ہے کیونکہ اس کی بہت ساری صفات اس نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کی ذات ہم سے قربانی چاہتی ہے، ہر محبت قربانی چاہتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اصل میں خود کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری محبتوں کے دعووں کی دلیل مانگی ہم سے، اور اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے نا تو لوگوں کی ناراضگی کا کیا ڈر۔ ہمارے
محبت کے دعوے کے بعد محبت کے لیولز چیک کیے جاتے ہیں. جیسے پیپرز چیک کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ پیپر دے کے آ جاتا ہے تو پھر جو ایگزامینر ہے وہ ایک ایک سوال کو دیکھتا ہے، کون سا جواب ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کے میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. اور ہمارے دلوں میں جتنی اللہ کی قدر ہوتی ہے نا، ایک ہوتی قیمت، ایک ہوتی ویلیو. کسی نے کہا کہ اب چیزیں مہنگی ہو گئیں، لکھیے یہ جملہ، اب چیزیں مہنگی ہو گئیں، یعنی ہمارے گھروں میں مہنگی چیزیں آنے لگ گئیں لیکن ان کی ویلیو ختم ہو گئی. کبھی عید کا ایک جوڑا ملتا تھا، کیا خوشی ہوتی تھی، اور آج ہر دن عید ہے، آپ ایک دن میں 2 نئے جوڑے پہن لیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ حدیث ہے قیامت کے قریب تم صبح و شام کپڑے بدلو گے. تو آج یہ نائٹ ویئر، یہ مارننگ ویئر، یہ پارٹی ویئر، یہ کیجول ویئر، یہ ہمارے سلیپنگ ویئرز، اور یہ شادی ویئر، یہ ذرا ہلکے جوڑے، یہ بھاری جوڑے، یہ ویڈنگ جوڑے، یہ 6-7 تو میں نے بھی گنا دیے آپ کو، اس سے بھی زیادہ ہوں گے. یہ مہندی کا جوڑا، یہ ولیمے کا جوڑا، یہ اپٹن کا جوڑا. جتنی چیز زیادہ ہوئی اتنی ڈی ویلیو ہو گئی. آج ہمارے گھر اتنی گروسری آتی ہے، ہمارے بچے کو کوئی خوشی نہیں ہے جوس کا ڈبہ دیکھ کر. آپ کو خود بھی یاد ہوگا، ہم سب، مجھے تو یاد ہے، گھر میں جب مہمان آتا تھا تو اس کے لیے ایک بوتل آتی تھی. ایک بوتل 100 روپے کی ہوتی تھی شاید، ہم نے وہ نہیں دیکھی لیکن ہماری نانی کہتی تھی بنٹے والی بوتل. اوپر بنٹا آتا تھا تو ٹک کرتے تھے نا تو وہ نیچے چلا جاتا تھا تو پانی پیتے تھے. اور ہم چھوٹے تھے تو جب جاتے تھے ننیحال میں تو باہر ایک بیل آواز آتی تھی سائیکل کی، نانی اماں بنٹے والی بوتل آ گئی، جو لگ 54 تو وہ اس میں ڈھکن کیا تھے، وہ کاک نہیں ہوتے تھے تب، تو ٹک کرنا نا تو آواز آنی تو وہ بنٹا سے اندر چلا جانا تو ہم نے بوتل پی نہیں. اب کیا وہ واپس جاتی تھیں بوتلیں، پھر وہ بکتی تھی یا واپس جاتی تھی یا اگلے دن لے جاتا تھا. تو وہ کیا کرتا ہوگا، جا کے اس کو دھلا کے نا پھر وہ اس میں دوبارہ بوتل بھرتے تھے تو وہ کوئی پریشر جب پڑتا ہے نا تو وہ بنٹا پھر اوپر پھنس جاتا تھا. ایک بوتل چھوٹی 100 روپے کی آتی تھی، 7 اپ ہی ہوتی تھی، کل پتہ نہیں کوک بھی ہوتی ہوگی. مجھے اپنی ہوش میں یاد ہے یہ لیٹر والی بوتل جب پہلی دفعہ آئی تو میرے لیے سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہی تھی کہ اب وہ ایک مہمان کے لیے کھلے گی تو ہمیں بھی ملے گی. آج جا کر آپ سب اپنے گھر کے وہ کلازٹس اور فریج اور فریزروں کے ارد گرد جو بوتلیں، ڈرنکس اور جوسز رکھے ان کے ڈبے گن کے آئیں. اور عید کے لیے جو تیاریاں کی ہوں گی وہ تو اللہ کی بنا، ہماری جگہ ہی نہیں رہتی، ہمارے گھر میں اتنا سامان آتا ہے. آج چیزیں مہنگی، آج چیزیں زیادہ ہو گئی، مہنگی چیز اب مہنگی ہیں لیکن ویلیو کوئی نہیں رہی. آپ کے فریج میں 3-4 قسم کی آئس کریم تو رہے گی، 5-6 قسم کی سبزی، 7-8 قسم کا گوشت. چلیے بقر عید آ رہی ہے نا، آپ کے فریج میں گوشت ختم ہو گیا وہ 1 ہفتہ سے. ہم نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے کہ 10 ذی الحج ہے نا قربانی کا دن، تو کم از کم شروع کے 10 دن گھر میں گوشت نہیں آتا تھا. آج دال، آج سبزی، آج کڑی، آج کھچڑی. کیوں بلا؟ عید پہ گوشت کھائیں گے. اور وہ جو عید کے پہلا کھانا دوپہر کو آپ بکرے کا وہ پکا ہوا بغیر کچھ ڈالے، وہ جو ایک بس سمجھے کہ چڑھا کے گوشت کو، جو اس کا ٹیسٹ تھا آج بھی آتا ہے. اور آج عید کی دعوت میں لوگ گوشت پہلے سے لے کے آتے ہیں. آپ کہیں گے ہم یہاں قربانی نہیں کرتے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہی، قربانیاں کرنے والوں کا بھی گوشت، وہ کہتے ہیں عید کا گوشت کھاتے نہیں بچے، یہ گلتا نہیں، یا یہ گلتا بہت ہے، یہ اس کی یہ ہے، اسمیل آتی ہے. ہم بدل گئے، مان لیجئے. ہمارے دلوں میں اللہ کی جتنی قدر ہوتی ہے نا، ہم اس کے لیے اتنا ہی شوق سے نکلتے ہیں، اس کے لیے شوق سے دیتے ہیں، شوق سے پہنتے ہیں. ہمیں اپنے لیے کارنر لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ تو باقی چیزیں ادھر ادھر ہیں، باقی سب بت ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ رشتہ پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. اللہ نے ابراہیم کے کلمے کی گواہی کیسے لی، آپ سے مجھ سے کیسے لیتا ہے؟ 5 نمازیں رکھ دی، پڑھ کے دیکھو فجر پڑھتے ہو کہ نہیں، چلو گوڈ فرشتو جاؤ چیک لگا دو، کلمہ ٹھیک پڑھا اس نے. زور میں بھی ذرا جا کے اور دن میں 5 چیک کروا لو، ٹھیک ہے. چلو سال میں 1 دفعہ روزوں کا بھی حکم دے دو فرض، اور یہ کچھ نفل بھی، اور زکوٰۃ، اور جو 4-6 چیزیں لگوا دی جاتی ہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی اسیسمنٹس ہیں اللہ کے ہاں. ابراہیم کے کلمے لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھوا کے لی تھی. یعنی پھر اللہ تو پھر اللہ ہے نا.
اللہ نے بھی جب خلیل کو چنا تو اس کی اولاد پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا کہ پتہ چلے کہ بیٹا زیادہ پیارا ہے یا میں پیارا ہوں. تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے یہ ہے کہ یہ ہر رشتہ چھوٹا، اللہ کا رشتہ بڑا. ایمان باللہ و ایمان بالرسالہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہاری ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں. تو فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، محبت ایمان کا جزو ہے، باقی سب وہم و گمان کے بت ہیں. بطور خالق اللہ سب سے بڑا ہے اور بطور مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ آسمان پہ ایک ہی بڑا، سب سے بڑا، اکبر، اللہ اکبر. آج کل تکبیرات عام کیجئے، گھروں میں، گاڑیوں میں، آپ کے گھر گونجیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گھروں میں یہ چیزیں بھی لگانے کی ہیں. سب آوازیں دب کے سارا وقت اللہ اکبر ہوتا رہے تاکہ ہمارا بھی دل مانے کہ سب سے بڑی ہستی وہ ہے. اور زمین پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اگر آپ واقعی عبداللہ ہیں، آپ ابراہیم ہیں، تو آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتائیں گے. دیکھیے جو لا الہ الا اللہ نے اس کے 2 جملے لکھ لیں بس، غایت حب اور غایت ذل. محبت کی غایت یعنی جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا تو آپ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن میں بھی آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور دوسرا ہے غایت ذل، عاجزی، ہمبل، ہیوملیٹڈ، یعنی محبت محبوب کے آگے گھٹنے ٹکوا دیتی ہے، جھکا دیتی ہے. مثلا آپ کو کوئی کہ فلاں امریکہ کا صدر ہے، آپ کہتے ٹھیک ہے، یہ آپ کو علم ہے، پر آپ اس پہ ایمان تو نہیں لاتے نا، جا کے کوئی پلیچ تو نہیں کرتے. اسی لیے اگر ہمیں پتہ ہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہاں جی ہمیں خبر ہے وہ ایک الہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، تو یہ علم ہے. علم سے آگے بڑھ کر ایمان کی ضرورت ہے. اور اگر زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں تو بات نہیں بنتی. اور ان سب کے پیچھے انا، میں، تکبر، ابلیس کا یہی ایشو تھا، اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئی تھی. تو یہاں اس کلمے کو سمجھتے ہوئے دل سے مان لیجئے کہ سارے جھوٹے معبودوں کا انکار صرف زبان کی نوک سے کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے تصدیق بھی ضروری ہے. اور صرف دلی تصدیق اور زبانی اقرار سے ہی عقیدہ توحید کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ سب معبودان باطلہ کی ڈٹ کر تردید کرنا ضروری ہے. پھر اس پر بھی بس نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں محبت کا معیار ہی عقیدہ توحید ہونا چاہیے. 3 چیزیں آپ نے بھی تو کلمے کے تقاضوں میں پڑھی ہیں نا، کئی کورسز میں بتائی ہیں الحمدللہ آپ میں سے جنہوں نے کی ہیں. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالجوارح. تو ایمان پورا نہیں ہوتا، کلمہ پورا نہیں ہوتا جب تک عمل بالجوارح نہ ہو. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے اپنے کی عزت، وہ دادا کا شوق، وہ ماں کا خواب، کوئی نانی نے رشتہ بندھا، کہتے ہیں میری بلا سے مجھے اسی لڑکی سے پیار ہے. اور وہ لڑکی کیا ہے؟ کوئی سونے کا کنگرا ہی ہوگی، دیتی کیا اس کو؟ اور جس رب نے اتنا کچھ دیا جب اس سے پیار ہو تو بندہ بے لاگ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لیے پھر جرت ملتی ہے. لا الہ الا اللہ پورا ٹھیک ہو جائے نا تو بندہ بڑا جرت مند ہوتا ہے، حضرت عمر کی طرح اور ابو بکر اور عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ کی طرح. پھر ساری دنیا ایک طرف لیکن عداوت اور بیزاری اور ایسا مباحث کہ جس کے سامنے ساری دنیا ہیچ ہے. ابراہیم وہ معیار قائم کر گئے جو ہمارے لیے اسوہ حسن ہے اور ہے بڑا مشکل. اس میں جذبات کی قربانی ہے، 1 روپیہ نہیں دینا پڑتا. ہم 25-25 30 ہزار کا بکرا خرید لیتے ہیں، ایک جذبہ نہیں قربان کرتے اللہ کے لیے، ایک خواہش نہیں قربان کرتے، اور جب کہ پیسہ بھی ہو پاس اور کرنے کے اسباب بھی ہوں. تو اللہ کے نبی کی حدیث لکھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا. ابو مالک الاشجعی سے روایت ہے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انہ قال من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ اکبر، حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے ماں سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہو اس کا انکار کرے تو اس کی جان اور مال محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے. تو ہم سب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، توحید کے متوالے تو ہم بنتے ہیں، مگر مشرکین سے نفرت نہیں کرتے، شرک کی وجہ سے. یاد رکھیے لفظ مشرک نہیں، قابل نفرت وہ شرک ہے جو وہ کرتا ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جب وہی زبانیں کلمہ پڑھ لیتی ہیں تو تمہارے بھائی ہیں. سورۃ توبہ میں یہ مضمون ہے. اور ہم شرک کا رد نہیں کرتے، شادی بیاہ غیر مسلموں جیسے، سارے رسم و رواج مشرکین جیسے. ایسے 2 رنگے مسلمان، ٹائی اینڈ ڈائی کپڑے کی طرح، 2 ٹون کپڑے کی طرح، 2 ٹون زیور کی طرح وہ کلمہ طیبہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ان کا ایک جملہ ہوتا ہے جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو. یہ سنہرے لفظ بول کر اپنے خاندان بچا لیتے ہیں، سسرال کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں. کیا یہ پھر کلمے کا تقاضا پورا ہو رہا ہے، توحید کا ہو رہا ہے، یا پھر ایمان کی کمزوری کا ایک اظہار ہے؟ اس کو سوچیں گے. اور اگلے نقطے پہ ساتھ ہی چلیے، اسی سے نکلتا ہے وہ جب آپ کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے. اور وہ مجھے 9 نشانیاں اور شروط یاد آ رہی ہیں جو میرے گمان میں آپ سب کو تو یاد ہو جانی چاہیے. اب تک DQ20 میں بھی اس کا ذکر ہوا، 21 میں بھی ہوا، الگ سے شروط لا الہ پہ شاید 3 سیشنز بھی ہمارے ہو چکے ہیں. اور جب بھی میں نے کسی سے پوچھا ہے کہ کلمے کی شرائط کون سی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کتنی ہے نہیں پتہ، کیا ہے نہیں پتہ. اور جدی پشتی مسلمان ہیں ہم، ماں بھی مسلمان، باپ بھی، دادا بھی مسلمان، نانا بھی، پردادا بھی مسلمان، پرنانا بھی، اور اس سے اوپر کا بھی آپ حساب لگا لیں. ہمیں نہیں پتہ آج آپ کے 1.25 بلین مسلمانوں میں سے شاید چند 100 یا چند ہزار کو پتہ ہوگا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد شرطیں کیا ہیں. کنڈیشنل ہے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں، یہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے لیکن کنڈیشنل ہے. آپ قانون توڑیں، آپ ان کے ٹیکس نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جھوٹ بولیں، پھر دیکھیے آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. تو لکھیے اگلا تقاضا نمبر 7 پہ آگے، اللہ سے محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. جی اصل میں کلمہ محبت لو سٹوری ہے. جب اللہ کی بات آتی ہے نا تو بس بات لمبی ہونے لگ جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی نہیں ہے کرنے کی. یہ بھی بتا دوں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بھی بڑی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے. وقال اننی من المسلمین، اور عمل بھی اچھے کرے اور پھر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے. تو مجھے تو لگتا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. شرط یہ کہ آپ خود بھی جوڑے ہوں. پیچھے سے رسی کھل گئی تو اگلا سرا پکڑا ہوا بھی تو گرے گا. آج ہم بتانے والوں کی رسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تعلق باللہ کی، پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑ گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے تھے. انہوں نے اپنی قوم سے جب خطاب کیا تو کیا کہا تھا کہ تمہارے شرک پر مستقل قائم رہنے اور اسے نہ چھوڑنے کی بنیادی وجہ تمہارا آپس کی محبت میں غلوف ہے. آج ہمارا بھی ہے، آپس میں محبت میں غلوف کی حد تک بے تکلفی اور لین دین اور محبتوں کے دعوے. کوئی آپ کی گھر شادی پہ نہ آئے، آپ کہتے تمہیں تو مجھ سے پیار ہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں.
آپ کسی کو بلائیں، آپ اپنے بچے کی شادی کریں، آپ 100 لوگوں کو کارڈ دیتے ہیں اور ان میں سے 90 آ جائیں اور 10 جواب ہی نہ دیں، آنا تو دور کی بات ہے، کیا سوچیں گے آپ؟ ان کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے نام پر تو ہم لوگوں کو اتنا آزما لیں اور کوئی نماز نہ پڑھے، کسی نے حج کیا کہ نہیں، آپ اپنے سارے خاندان سے دیکھیے، مجھے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے، حکمت سے، طریقے سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ لیکن ہمارے اپنے خاندان میں لوگ بے نمازی، ہمارے اپنے خاندانوں میں لوگ شرک میں، ہمارے اپنے خاندانوں میں لوگ بدعت، حرام، شادی بیاہ کا نہیں پتہ کیا کچھ ہے، اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم آ رہے ہیں کھانا بناؤ، وہ 6 سے کم ڈشز نہیں بنائیں گے آپ کے لیے، پکی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن بات نہیں کرتے تو ان کے دین پہ نہیں کرتے، اور کتنے مزے سے جا کر پھر ہم انجوائے کرتے ہیں۔ آپ ذرا امیجن تو کیجئے نا، اللہ کے نبی کی سیرت، میں نے کہا اس کا بڑی بکس 10 پڑھائی ہوں گی، وداؤٹ اینی ایگزیجریشن بتا رہی ہوں، چھوٹے ٹاپک تو چلتے ہی ہیں۔ مجھے ایک سیرت کی بک میں اللہ کے نبی کا یہ رویہ نہیں دکھا جو آج ہم مسلمانوں کا اپنے خاندانوں کے معاملے میں۔ ہم ناراض ہیں تب جب انہوں نے ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں لیا، ہم ناراض ہیں جب ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تو انہوں نے نہیں دیا، یا رشتہ ہوا تو چھوٹ گیا، 2 4 سال بھائی بہن شکل نہیں دیکھتے ایک دوسرے کی کہ رشتہ کر کے توڑ دیا، اور اللہ نہ کرے بیٹی پلٹا دے کوئی تو پھر تو گیا وہ بھائی، وہ بس ڈیتھ بیڈ پہ ملیں گے، مجبوری ہے۔ کہاں کہاں ہم خراب ہیں۔ جب محبت اللہ سے بڑھتی ہے نا، پھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ محبت ہی ہے وہ چیز جو فاصلوں کو مختصر کر دیتی ہے۔ ہمیں جس سے جتنی محبت ہوتی ہے ہم اتنا فاصلہ اس کے لیے طے کرتے ہیں۔ گلی کی نکڑ کی مسجد، وہاں نہیں جانے کی توفیق ہوتی جب تک محبت نہ ہو، اور آپ 2 کلومیٹر پیدل چل لیں، آپ جائیں گے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ محبوب سے ملنے جانا کس کو برا نہیں، کس کو اچھا نہ لگے۔ تو محبت 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 فاتح عالم۔ اور یاد رکھیے کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق جو بندے اور بندگی کا ہونا چاہیے، جب کوئی اس کی لاج نہ رکھے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی دل کا تعلق ٹوٹ جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، پکی بات ہے، لیکن اخلاق، مروت، رواداری، اور میں کہتی ہوں ہر ایک کے ساتھ پھر تبلیغ کا رشتہ رکھنا چاہیے، ملیں بھی تو بات بھی کریں، تو بلائیں بھی تو آئیں بھی تو جائیں بھی، اس لیے کہ ان کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ ان کی غلط چیزوں میں چلے جائیں یہ سوچ کر کہ وہ ہمیں سرو کریں گے اور میں آتے ہوئے ان کو اللہ کی کو بات کہوں گی یا وہاں جا کر تقریر کروں گی، کوئی نہیں سنتا۔ ہمارے لیے ہمارا خاندان کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کتنی چھوٹی چیز ہو جاتا ہے پھر۔ تو یاد رکھیے یہ خاندانی گٹھ جوڑ ہے نا، یہ لوگوں کو شرک پہ پکا کرتے ہیں، بدعت پہ پکا کرتے ہیں۔ حرام کسی کے بزنس میں ہو اور رشتہ دار شادی پہ اس کے بچے کے جانے کا انکار کر دیں کہ ہم نہیں جائیں گے تمہارے گھر، تو ہمیں پتہ تم یہ کام کرتے ہو اور یہ غلط ہے تو ہم تو نہیں آئیں گے، دیکھیے اگلے بچے کی شادی سے پہلے سیدھا ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو اور بتاتے بھی نہیں ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ 90% لوگ صرف اپنے خاندان میں شو مارنے اور وہ چوڑے مارنے کے لیے پیسہ کماتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے کیا کیے، کسی کو دیتے بھی، آپ کے ادھر پیرس میں رہتے ہوئے کتنے کو لوگ دوست بن گئے، ان کو آپ سے کیا لگے؟ ہم جو بڑھ کے مارتے ہیں، جو ہم چوڑے مارتے ہیں وہ خاندان میں مارتے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے کہتے ہیں راڈو کی گڑی باندھ کے جاؤ، آگے واپس کر دیں گے۔ شو تمہارے، ذرا فون اچھا ہونا چاہیے، ذرا ٹی وی
اسکرینیں پیسے دو ان کے پاس پیسے، ان کو قرضہ ادا کرنا چاہیے. کسی کے بارے میں ان کو ہلکا سا شک پڑے کہ یہ بہت خرچ کرتے ہیں تو یہ مجھے کہتے ہیں ان کو بتائیں کہ آپ پہلے قرض ادا کریں. کہیں جانا ہے، مثال ہے ٹرپ پہ جانا ہے، آپ نے کہیں گھومنے جانا ہے، خرچہ تو ہوتا ہے نا. حج عمرے لوگ کرتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو خود بتاتے ہیں ہمارے اوپر ملینز کے کرتے ہیں. تو بھئی آپ چھوڑیے پاکستان کا ٹرپ، آپ نے 50 لاکھ کو جو آگ لگانی ہے وہ اپنا قرضہ دے دیجیے. یعنی میں فرق بتا رہی ہوں، میں کوئی کسی مجھے کیا لگے کون ہے، لیکن میں آپ کو فرق بتا رہی کہ ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ سے محبت کے دعوے ہم رات دن کرتے ہیں. یہ قربانی ہے. یہ کل کا لیکچر آپ چھوڑیے گا نہیں، کل آپ سب نے آنا ہے، اوروں کو لانا ہے، سب کو پتہ ہے نا. اسپیشل پروگرام ہے، آپ کو عید کی تیاری کرائی جائے گی. آپ جو بھی بازار نہ بھی جائیں تو آپ کو ادھر ہی چیزیں مل جاتی ہیں. مہندی لگوا لیں، جو کر لیں، بچیوں کو لے کر آئیں. چھٹیاں چل رہی ہیں پورے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ بازاروں میں گھومیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کے راستے میں ایک رکاوٹ محسوس کریں اس کو اتار دیجیے. اور سورہ عنکبوت کی آیت 25 اس پوائنٹ کی دلیل ہے. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ. تم نے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ابراہیم کا قول سنیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش صرف دنیا کی زندگی میں اپنی محبت رکھنے کے لیے کی ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا خاندان بچ جائے، دنیا کی زندگی میں محبتیں قائم رکھو، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے انکاری بن جاؤ گے. بہت سگا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماموں پھپھا چچا تو دور کی بات ہے. اور ایک دوسرے پر پھٹکار کرو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا. یعنی جس طرح مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اسی طرح اللہ کے شریکوں کے لیے آپس میں مشرک بھائی بہن بیٹھے ہو. یعنی جیسے مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں نا، مومن بھائی بھائی ہیں، اس طرح مشرک بھائی بہن بیٹھتے ہیں. یہی اجتماعیت تمہیں شرک کی چھوڑنے نہیں دیتی. آج بھی یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر ہم ایسے موقعوں پہ یہ جذباتی دھچکے دے دیں نا، بغیر بدتمیزی کیے، بغیر ان سے تلخ کلامی کیے، تو آدھے سے زیادہ شرک اور حرام اور باطل ختم ہو چکا ہو. دل بہت چاہتا ہے آپ کے پاس آنے کو، مگر یہ دل بہت چاہتا ہے آپ کی خوشی میں شریک ہو، مگر یہ جیسے بچہ کب ماں کی باتیں، آپ کو پتہ ہے بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، ایک ماں کی سہیلی پاس آ کر بیٹھی یا کوئی دوست کوئی خانہ، اور باہر سے بچے آ کے ماں کان میں 1 یورو دے دو. ہیں اور کیا کہتے ہیں، سینٹی کہتے ہیں، خاف کو کیا کہتے ہیں، سینٹی چاہیے. ہر بات اس بچے نے اس وقت ماں سے منوانی ہے، کیونکہ پتہ ماں نے مربت میں کہنا کچھ نہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا بچے. ہم کیا کرتے ہیں، منوائیے، ماموں سے منوائیے، خالاؤں سے منوائیے، چچاؤں پھوپھیوں سے منوائیے. ہم نے تو کبھی بات ہی نہ کی ہوگی. ہمیں صاف دکھ رہا ہے سر سے پاؤں تک اس شادی میں نافرمانی، اور میں بھی اس نافرمانی میں حصے دار بن جاؤں گی، اور جان بھی چھٹ سکے لیکن ہم جان نہیں چھڑا پا رہے. آپ دیکھیے نا کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیے، صحابہ کے اندر یہ غیرت کتنی تھی. غزوہ بدر میں حضرت عمر کا قول کیا تھا قیدیوں کے بارے میں، کہ بلکہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے، کہ وہ خود اسے معاملہ کرے، تاکہ اللہ دیکھے کہ میں اپنے اللہ سے جو پیار ہے وہ رشتے کا پیار اس سے چھوٹا ہے. یہ اجتماعی شرک کرواتے ہیں. یہ ہے تعاون علی الاثم والعدوان. میں ایک سمپل مثال دے کے آگے چلی جاؤں نا. آپ دیکھتے ہیں بے پردگی ہے، بچی سر سے پاؤں تک سجی ہوئی ہے، پورے ہال میں اس کو مردوں سے عورتوں سے گزار کر لاتے ہیں اور اس کو سٹیج پہ ایک نشان بنا کے دکھاتے ہیں. سرے عام حدیں ٹوٹ رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے. یہ آپ نے جرم کیا. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں تھا کہ آپ اس بچی کی تعریف کریں. جو اللہ کی نافرمانی میں سج بن کے بیٹھے گا، کم از کم تعریف نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، تو کہیں گے ہوا کیا ہے.
پھر وہ خود پوچھیں گے اچھی لگ رہی ہے نا، میک اپ اچھا ہوا ہے، یہ میں نے وہاں سے کرایا ہے، یہ میں نے وہاں سے لیا ہے، یہ جی اور وہ اور دس اینڈ دیٹ. آپ چپ رہیں، نہیں ابھی بولنے کی ضرورت، تو چپ رہنے کی تو تمیز ہے نا ہمیں. صرف منہ بھر بھر کی تعریفیں کرنی چھوڑ دیں. آپ شادی میں گئے کسی کی تعریف نہ کریں جو بے پردہ ہے. ہاں اکیلی عورتوں میں ملے تو دل کھول کے کیجیے. یہ جو چند جملے بولتے اور سنتے ہیں نا، اس کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ وہ آسکر ایوارڈ تو مل جائے نا، کہ میری کزن نے مجھے یہ کہا تھا، میری دوستیں مجھے یہ کہتی ہیں. اور یہ وہ موضوع جس کو ٹچ ہی نہیں کوئی کرتا. اور آپ کو تو ایمان کے جو مختلف پارٹس ہیں نا، اس میں ایک پورا ٹاپک ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی البراء اور الولا. ولا کہتے ہیں دوستی کو، برا کہتے ہیں بیزاری کو. میں تو ابراہیم کا کانسیپٹ بنا کے دل میں بیٹھی ہوں، ورا اور برا کا. یہ معیار آپ کا میرا ہوگا تو ہم کامیاب ہے. اور اللہ اس پہ کہتے ہیں کلمتم باقیہ، کیونکہ پیار ہی اتنا تھا ابراہیم کو اللہ سے. دیکھیں ہمیں پیار ہی نہیں ہے، وہ تھیوریٹیکل پیار ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. آپ کی ایک تھیوری کا پیپر ہوتا ہے نا، سائنس میں بھی ہوتے تھے ہمارے، اور ایک پریکٹیکل تھا جو لیبارٹری میں لے جا کر کراتے تھے. گرمیوں میں دوپہروں میں ایسڈس کے ساتھ کھیلنا لگ بتا جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں ہوم اکنامک سبجیکٹ پڑھا تو اسکول میں چولہے اٹھا کر جاتے تھے، وہاں کھچڑی پکاتے تھے. صرف وہ ریسیپیز بکس آپ یوٹیوب سے نہیں تھے سیکھتے، پریکٹیکلی اسکول سکھاتے تھے بچیوں کو ٹیبل سجانا، کھانا کھلانا. آج کی بچیاں ہو گئیں وہ چھوڑو میں ادھر سے آرڈر کر دوں گی، ادھر سے. روایات نہیں بدل گئی، ہماری بچیاں رہ گئی ہیں ہوم اکنامکس والی بچیاں. یہ تو بوڑھی نانیاں دادیوں نے جو کر کے دکھا دیا تو وہ چل رہا ہے نا ابھی تک. ایک انڈا نہیں توڑنا آتا آپ کی بچی کو، وہ کہتی ہے یوں ماروں گی تو ٹوٹے گا. جی ایک بچی نے پوچھا تھا یہ توڑنا کیسے، مانے گا اس کو متھے پہ مارو تو اچھا ہے کہ وہ فیشیل بھی ہو جائے گا اور بالوں پہ بھی لگ جائے گا. جی تو بات یہ ہے کہ ہم بدل گئے. محبت نہیں ہے، محبت دلوں کو جوڑتی ہے. غیر اللہ کے ساتھ محبت میں غلوف کا سبب ہے کہ بندہ اللہ سے محبت میں پیچھے، اور اللہ کی محبت کو غیروں میں تقسیم کر آتے ہیں. ہم سارا تو بانٹ آئے، اللہ کو کیا دیں گے؟ جا کے عمرہ کر کے آئیں گے، اس کے گھر جائیں گے تو روئیں گے. اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا معاملہ ذرا دیکھیے نا، تو ابراہیم نے قوم کی محبت کا ایک تنقیدی جائزہ لیا تھا کہ دیکھو تم ان بتوں کو پوجنے کے لیے جس کو کہتے ہیں نا لائک مائنڈیڈ پیپل. جیسے آپ دیکھیں سب یہاں آتے ہیں نا روز کلاس میں، تو آپ کو ایک دوسرے سے محبت ہے. اسی طرح جو کسی چرچ میں جائیں گے، کسی مندر میں جائیں گے، کسی درگاہ پہ جائیں گے نا، ان کو بھی پیار ہوگا. یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لائک مائنڈیڈ پیپل لیو ٹوگیدر. تو ابراہیم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے بیچ میں جو کامن بونڈ ہے نا وہ شرک ہے، تمہیں اس لیے ایک دوسرا بڑا اچھا لگتا ہے. حالانکہ یہ بونڈ بدلے گا اللہ کی محبت سے. ایک میگنیٹ کے ارد گرد لوہے کو چھوڑیں تو تھوڑی دیر بعد ہلائیں تو وہ بھی میگنیٹ بن جاتا ہے، لوہے چون جس کو کہتے ہیں. اللہ کی محبت دل میں ڈال لیجئے، سب محبتیں کھنچ کے آئیں گی آپ کی طرف. ہم لوگوں کی محبت کے لیے تڑپتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ اللہ سے محبت کریں، پھر دیکھیں لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. سنبھلے گی نہیں، ٹوکرے بھر کے آپ کو محبتیں اور دعائیں ملیں گی اللہ کی محبت کے بعد. پھر شریعت الہی کے مطابق آپ جئیں گے. تو کیا خلاصہ نکلا کہ ابراہیم اپنے عمل سے بتا گئے جس سے جتنی محبت جس طرح کرنی ہے ویسے کرو. یہ ہے اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ. اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ایک لے لیجئے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ، واقعی یہ حدیث آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. بہت آغاز میں یہ حدیث سے مجھے سمجھ آئی، میں جھوم گئی تھی. من احب للہ و ابغض للہ دوسری چیز، و آتا للہ تیسری چیز، و منع للہ چوتھی چیز، فقد استکمل الایمان. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، آج لکھیے اپنے لیے، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اور اللہ کے لیے لوگوں کو دیا، اور اللہ کے لیے لوگوں سے روکا، بس اس نے ایمان مکمل کر لیا. نہیں سمجھ آتی تھی، اور یہ مجھے ان دنوں میں سمجھ آئی جب رشتوں کے اندر دین کو بنیاد بنایا ہمارے والد نے.
تو خاندان ناراض تھا، ہماری کیوں نہیں اچھی، تو وہ ان کی اچھی، تو یہ تو وہ. تو یہ ہے آتا اللہ. اب غزہ اور احبا کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھا دیتی ہوں. بلال کیا تھے ہمارے؟ سیاہ حبشی، لیکن صحابہ ان کو کہتے تھے سیدنا بلال. بلال سے جو محبت تھی نا صحابہ کو، اور آج ہمیں بھی آنی چاہیے اور آتی ہوگی، یہ ہے من حب للہ. اور اب غزہ للہ، ابو لہب شولوں کا باپ، چچا، دیکھیں بغض ہو گیا کیونکہ اللہ سے پیار نہیں کرتا. آتا للہ، جس کو دیا اللہ کے لیے دیا. کس کو دیا؟ عثمان غنی کو ایک نہیں 2 بیٹیاں دے دی باری باری. یا آتا للہ، بیٹیاں دیجئے تو دین کے نام پہ دیجئے. اور منع للہ، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نبی کی 2 بیٹیوں کے نکاح ہو چکے تھے، طلاقیں ہوئی تھیں. آپ کو پتہ نبی نے اس دین کی خاطر اتنی قربانیاں سہی. تو آپ کے میرے لیے یہ 4 بنیادیں ہیں. آج ہم کس بنیاد پہ رشتے کرتے ہیں؟ کروڑوں کی چمک ہماری آنکھوں کو ہیرا کر دیتی ہے، اور ہم اپنی بیٹیوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ چلو اچھے گھر میں شادی ہو جائے گی نا تو ہماری بھی سنی جائے گی. ایک لفظ اس بندے کو اللہ کے بارے میں نہ پتا ہو، ماں باپ رشتہ کر دیتے ہیں باہر کا رشتہ دیکھ کر، اور سو آن. کتنی بچیاں بھینٹ چڑھتی ہیں، کبھی آپ دیکھیں ان کے آنسو آپ کے دل پہ گریں گے پیسہ دیکھ کر. ریڈ اور گرین اور بلو پاسپورٹ دیکھ کر. گرین کوئی نہیں پوچھتا، بلو ہی دیکھتے ہیں. یورپ میں ریڈ چلتا ہے. آپ ادھر کا پیرس کا کیا ہے پاسپورٹ کا کلر؟ مجھے پتہ ہے ادھر ریڈ ہے. ناروے کا بھی ریڈ ہے، یو کے کا بھی ریڈ ہے. امریکہ اور کینیڈا کا شاید، امریکہ کا تو بلو ہے، مجھے کینیڈا کا اب نہیں پتہ، شاید بلیک ہے یا بلو ہے. یہ رنگ چلتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں آپ کا پاسپورٹ کا کیا رنگ ہے؟ بھئی کیا ہے، 2 روپے کا لے کے کاغذ چڑھا لو. گرین پاسپورٹ کو کون جانتا ہے جی؟ پکڑے جائیں گے. اچھا شکر ہے میں نے کبھی کسی کو اس طرح سے دیا نہیں ہے. کدھر کھو گئے ہم. میں سوچتی ہوں جب آپ قرآن سنت کا آئینہ لگا کر، وہ جیسے بڑا سا شیشہ نہیں ہوتا، زوم ان زوم آؤٹ، وہ منہ کے پور بھی کھل جاتے ہیں، چیخیں نکل جائیں ہماری. یہ تو شکر ہے ہم ایسے جی رہے ہیں. اور لیجئے قرآن کی آیت بھی اس بارے میں، کیونکہ یہ موضوع بڑا رقیق ہے. میں آپ کو آگے کیوں لے کے جاؤں، ابھی یہی نہیں پکا. تو آپ نے اگر فرض نہیں پڑھے تو میں سنت نوافل میں کیوں ڈالوں. تو سورۃ توبہ 24 ایک بار پھر سیرت ابراہیمی کے تقاضوں کی صورت میں میرے آپ کے سامنے ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن تردونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اب اس سب کو آپ نے اپنے خاندان کے ناموں کے ساتھ سننا. تصور میں آپ اپنے اپنے نام رکھیے گا. آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور وہ کوٹھیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں. یہاں رکو ذرا. اللہ اور رسول سے بھی نہیں سمجھ آتی بات، معیار نہیں سمجھ آتا کہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں یہ سب کچھ پیارے ہیں یا اللہ اور اس کا رسول. سمجھ آتی ہے اس کی راہ کی جد و جہد سے. ہر جگہ ایک ہنڈر ہے، رکاوٹیں کھڑی ہیں ہمارے اللہ کے راستے میں. آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں. جن کے لیے اللہ کے رستوں میں نکلنا، وہ تو تلواریں اٹھا کر نکلتے تھے، ہمیں تو قلم اٹھانے. اب تو قلم بھی نہیں اٹھتے، اب تو ہم یہ ٹیکنیکل چیزیں اٹھا کے پھرتے ہیں. تڑپ لگی ہوئی ہے کہ کسی کو فائدہ ہو جائے. اگر یہ نہیں کر پا رہے صرف اس نام پہ کہ شادیوں کے دن اور منگنیوں کے دن اور ابٹنوں کے دن اور ڈھولک پارٹیاں، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اور پکنک منانی اور تم نے گھومنا، سب کچھ کرو. یہ کوئی بوجھ. دیکھیں جب لوگ کہتے ہیں نا چھٹیاں، تو میں کہتی ہوں نماز کی بھی چھٹی ہے.
روزے کی بھی چھٹی، کلمے کی بھی چھٹی ہے آپ کو. یہ کوئی مجبوریوں کے سودے نہیں ہوتے، یہ عادت ہوتی ہے بندے کو. آپ چھٹیوں میں باتھ روم میں نہیں جاتے، شاور نہیں لیتے، اور آپ گھر میں کھانا نہیں بناتے، کچھ چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، آکسیجن سانس نہیں لیتے، تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے کام آپ کا آکسیجن ماسک ہے. تو چھٹیوں میں مر جاؤں گی میں، تو میری تو آکسیجن چلی جائے گی. آپ ایک دن ایسی محفلوں کو چھوڑیں، ایمان یوں ٹھپ کر کے نیچے جاتا ہے جیسے شوگر لو ہوتی ہے بیچاروں کی. اللہ کہتا ہے انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تفسیر کی آیت حدیث کلاس نہیں ہے، صرف اس ایک جملے پہ میں آپ کو بات کروں نا، حتی یاتی اللہ بامری، لفظ بامری پہ کم از کم 2 گھنٹے کی تفسیر ہے. مفسرین نے اس کی کوئی 20 مثالیں دی ہیں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ تمہیں اللہ تمہاری اولادوں کے غموں میں ہی ڈال دے گا. تمہارے گھر ہی ٹوٹتے پھوٹتے رہ جائیں گے، تم انہی کے اندر کھو جاؤ گے. یہ امر ہیں اللہ کے. مراد کہہ لیے اللہ تمہیں کہتا ہے نا، کوئی پسوڑی ڈال دے گا، کوئی پواڑا ہی پڑا رہے گا تمہیں زندگی میں. یہ پواڑے پڑے نا جب تو سوچ لیا کریں یہ کہاں سے وقت بچایا تھا، ادھر پھنس گئے، کہاں سے مال بچایا تھا، ادھر پھنس گئے، کہاں سے جذبات بچا کر اپنی ذمہ داریوں سے روح گردانی کر کے ادھر پھنسے ہوئے. وقت ہی نہیں ہوگا، اور ابھی بھی کوئی نہیں سننے کا وقت ہوگا ہمارے پاس. اللہ بندے کو اپنی ڈال دیتا ہے، کیونکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ ان کو ان کی جان ہی بلاتا ہے. ایک موقع خوشی کا، غم کا، یعنی میں اس کو کہتے ہیں اب نارمیلٹی، ایڈورسٹی بھی نہ کہوں، یعنی ذرا انیوژل روٹین بدل جائے. گھر میں آپ کے کوئی پلمبر آ جائے، بس مثال 1 گھنٹے کے لیے تل پٹ ہو جاتی ہے زندگی. اتنا عیش مسلمانوں کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو آج کے دور میں ہے. اور کل میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی، جو یعنی ایک ایسی ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، امیری اور غریبی پہ بات تھی. تو پہلے پہلے دور میں بھی لوگ غریب ہوتے تھے. صحابہ کو تو چھوڑیے، یا آپ اپنے 20 25 30 سال پیچھے لیں، غریبی بری نہیں تھی. جس طرح امیری کو بہت بڑی چیز نہیں تھی نا، یہ فطرت کا اصول ہے. اس پہ انشاءاللہ ایک میں نے پورا لیکچر دینا ہے آپ لوگوں کو کسی موقع پہ. آج کے دور کا غم کیا ہے کہ آج غریبی ڈپریشن بن گئی ہے. غریب آج اپنے آپ کو دکھی اور بیکار سمجھتا ہے، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہاری دنیا کا نظام چلانے کے لیے کیا. کوئی ماں درزی نہیں پیدا کرتی، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی میرا بچہ سڑک پہ روڑی کوٹے. چھوٹا بچہ، ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی لاڈ کرتی، کہتی میرا بہو، میرا بابو. وہ اس کو کرسی میز والے بابو میں دیکھنا چاہتی ہے. لیکن کیا سارے بابو بن جاتے ہیں؟ سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ اور سارے ڈاکٹر بن گئے تو دنیا چلے گی؟ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا، تو بھی رانی میں بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ تو اللہ تو اپنی حکمتوں سے کام چلاتا ہے. تو آج کے دور کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ غریب کو ڈپریشن دے دیا گیا، احساس کمتری دے دیا گیا، کلاسیفیکیشن دے دی. شادی میں صاف کپڑوں سے پتہ چلتا ہے کون امیر رشتہ دار ہے، کون غریب ہے، اور کن کا گھر چھوٹا، گھر سے پتہ چلتا. اور یہ کہاں ہوگا؟ لکھ لیں، جہاں ایکسپوجر ہوگا، بدتر دکھاوا ہوگا. ایک 5000 کا جوڑا پہن کر بیٹھا ہوا ہے، لون کا ہی صحیح، تو دوسرے نے 1500 کا بھی نہیں لیا، وہ بدتر ہے. اس کا ٹیگ بھی وہ بار بار دکھائے گا کہ یہ ہے کدھر کا. تب غریب کو ایک احساس کمتری ہوگا. اور لڑکیاں پہلے بھی خوبصورت ہوتی تھی، واجبی بھی ہوتی تھی، لیکن واجبی صورت کی لڑکیاں کبھی ڈپریشن میں نہیں گئی، احساس محرومی میں نہیں گئی، اس لیے کہ شادیاں دونوں کی ہو جاتی تھی. ماں کی عزت دیکھی، باپ کی دیکھی، بچی کا اخلاق دیکھا، شادی کر دی. ایسی ہے نا. آج کیا شادی کیسے ہو؟ خود جیسے کہنا چاہیے کہ ایک اونچا چوڑا جوان مرد اور اپنی جوانی میں اور خوبصورت ہوں گے، تو بیگم ہم جیسی عام سادی. تو ماں نے رشتہ کر دیا. کہتے جب میں نے پہلی دفعہ اپنی بیوی کو دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا، اور ماں رشتہ کر کے آ گئی. خود سناتے ہیں، تو کہتی ہیں تمہارا رشتہ میں نے کر دیا. تو کہتے میں نے پوچھا اماں کیسی ہے؟ یعنی بیٹے لڑکے پوچھتے ہیں نا، آج تو پوچھنا بھی چھوڑے، بتانا چھوڑے. کہتے میں نے کہا ماں کو کیسی ہے؟
تو اس نے انگلیوں پہ گن کے کہا اندھی ہے، کانی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرتا تو؟ کہتے ماں نے ایسے روب سے کہا، میں کہا ٹھیک ہے. یعنی ماں نے کہا نہ دیکھتے کہ جو میں نے کر دیا میری مرضی، تو کیوں پوچھتا ہے؟ یہ ماؤں کی بات تھی. آج کے بچے کو گئے تو پولیس آ جائے گی. ہم بدل گئے. سچی خوشیاں نہیں رہی. ہم تو کرسٹل ڈالز لانا چاہتے ہیں گھر میں، اور جیبوں میں 10 کارڈ ڈالے ہوئے لڑکوں کے ساتھ بیٹیاں بیاہنا چاہتے ہیں. تو یہ خاندانی جھگڑے ہیں جو مسئلے. اللہ کہتے ہیں حتی یاتی اللہ بامری، ہمارا حال اس بچے کا جو خود ہی کھیلتے ہوئے پہلے اپنا پاؤں کسی چیز میں پھنساتا ہے، تو پھر جب وہ گلے تک پھنس جاتا ہے تو روتا ہے ماں کو مجھے نکالو اندر سے، یہ میں ادھر پھنس گیا ہوں. ہم نے اپنی دنیا اتنی الجھا لی، ہم نے اپنے بچوں کو الجھا لیا. بہت غلط کیا ہم نے. تو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آج ہم نافرمان ہیں، مانتے نہیں ہیں، لیکن فسق بھرا پڑا ہے. حدوں سے نکلنا فسق ہے. اور ایک حدیث بھی لے لیجئے، یہ تو بہت ہی پیاری حدیث ہے. آج کے سیشن کے اینڈ پہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے ان کو سن کر. انس بن مالک سے یہ روایت ہے اللہ کے نبی سے، کیا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں، آپ بھی سوچ سے لکھیے گا. 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا. ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ جیسے آم کی مٹھاس ہوتی ہے نا، ایمان تو بڑا میٹھا ہوتا ہے لیکن شروع میں کھٹا ہوتا ہے. کیری کو کھا لے اور کہتے تم تو کہتے تھے آم بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے تم نے کچا آم کھایا ہے. کچا ایمان بڑا کڑوا ہوتا ہے، زبان چھل جاتی ہے. لیکن ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایسی لوگوں کو اللہ کہتے ہیں کہ ابھی ایمان کے شروع میں کانٹے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، کڑواہٹیں بھی ہیں. اٹس اوکے. جب ایمان پکتا ہے تو پھر بڑا میٹھا ہوتا ہے. تو 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت، حلون کہتے ہیں میٹھی چیز کو، حلوہ بھی ہمارے یہاں اسی سے ہی ہے نا. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں لکھ لیجئے. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. نمبر 1، جس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں. یہ فرسٹ چیز ہے آپ کی زندگی میں مٹھاس لانے والی. اور دوسرا ومن، اور جو کوئی احب عبدا لا یحبہ الا للہ، جو کسی بندے سے اگر محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اور کوئی ریزن نہیں ہے کسی سے محبت کی. اور تیسرا شخص ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقا فی النار. کون ہے تیسرا شخص؟ کہ وہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنا، یعنی مرتد ہو جانا، اسی طرح ناپسند سمجھتا ہے جس طرح کہ وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے. یہ 3 چیزیں رکھ لیں، یعنی دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ اللہ سے محبت. حضرت انس کی ایک اور روایت لے لیجئے، یہ ریفرنس بھی دے دیتی ہوں. پہلا جو بھی بتائیے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 21 کتاب الایمان ہے. اور اب جو بتانے لگی یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، 14 اور 15 ہے. اور صحیح مسلم میں یہ 44 نمبر کی حدیث ہے. بڑی پیاری روایت ہے، آپ کو زبانی یاد ہوگی. ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. دل کی تختیوں پہ لکھیے. کاغذی طور پہ یہ حدیثیں آپ کو شاید زبانی بھی یاد ہے، میں آپ کو تھیوریٹیکل سے اٹھا کر پریکٹیکل والے میں لے کے جانا چاہتی ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد
اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو کیا پتہ چلا؟ لوگوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، مگر یہ محبت اللہ کی اطاعت کے آڑے نہیں آنی چاہیے، ورنہ یہ محبت شرک بن جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی انسان سے محبت ان تقاضوں پر کی جائے جن پر اللہ سے کرنی چاہیے تو وہ شرک بن جائے گی۔ لیکن نا بیوی سے جو محبت کا اظہار ہے وہ ماں سے محبت کا اظہار تو نہیں ہے نا۔ تو محبتوں کے سلیقے ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں، جو خالق، مالک، رازق، داتا، غوث، دستگیر، غریب نواز، قادر مطلق، مختار کل، مولا اور مالک ہے، تو پھر اس بندے سے جو محبت ہوگی وہ بھی مہذب طریقے کی ہوگی۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر پھر غیروں سے محبت کرنا شرک ہے۔ اور البقرہ 165 تو آپ زبانی یاد کر چکے ہوں گے، وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ جملہ آپ کے لیے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو مجھے یہ محبت ہے، یہ ہے خلاصہ جینے کا، اس سے زندگی خوبصورت ہوگی۔ باقی تو صرف باتیں ہی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا فلاں صرف باتوں کا کھٹیا کھاتا ہے، زبانی کلامی، تسبیحاں، تراویح، رمضان، روزے، یہ باتیں رہ جائیں گی اگر عمل کی دلیل نہ ہوگی، اور اگر عمل کریں گے تو وہ سب کچھ آپ کے حق میں انشاءاللہ گواہی بنے گا۔ تو آج آپ کے ہمارے نصیب میں یہ تھا، الحمدللہ ہم نے کتنی بڑی باتیں پڑھ لی ہیں سیریز میں، اللہ کرے ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ کل ہمارے پاس حج کا اسپیشل لیکچر آ رہا ہے جو ہمارے ساتھی گھر سے بھی سن رہے ہیں باہر سے، تو انشاءاللہ آپ اس لیکچر کو انجوائے کریں گے۔ قربانی سے پہلے ایک دن کا قرب اللہ کا پانے کے لیے، اور یہاں والوں کو ساتھ ایکسٹرا بونس ہے آپ کو بتا دیا گیا عید کی تیاری کے نام پر۔ باقی جو یہ ساتھی آپ سے کہیں گے آپ اس کو فالو کریں۔ آج شام کو بھی ہمارا ایک سیشن آئے گا، سیرت ابراہیمی اور اسلامی ثقافت، کلچر کیا ہے اسلام کا۔ یہ بھی بڑا رولا ہے، ریلیجن ورسز کلچر، اور آپ کہتے ہیں ہم اسلام کے مطابق نہیں کلچر کے مطابق شادیاں کر رہے ہیں، یہ تو کوئی نئی اصطلاح ہی سننے کو ملتی ہے۔ تو شام کو انشاءاللہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے، 6 o'clock پیرس کا ٹائم، اللہ نے چاہا تو اس پہ شروع ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ میں سے کوئی ادھر سے کچھ کہنا چاہتا ہے؟ چلیے ہم آن لائن والوں کے لیے مائک فری کرتے ہیں، آپ لوگ کمپلیٹ کر لیجئے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں کوئی؟ آپ